بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ مائدہ کی آخری آیات تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مضمون تھا اس میں بیان ہوا، جو معاملات اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حوالے سے جو آخری عہد و پیمان اللہ نے لیا اس میں، اس کا بیان پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم جہاں پہنچے ہیں اس میں جو اس سورہ کے نزول کے موقع پر کچھ سوالات جو پیدا ہوئے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ گائیڈ لائن دے رہے ہیں، جس کے ذریعے سے پھر جو احکامات دیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ جتنی آسانی دے سکتے ہیں ان کو بیان کیا ہے، اس کو واضح کیا ہے، تاکہ ایک تو اس سے اللہ کی رحمت جو ہے بے پایاں وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اوپر اللہ کا جو خاص کرم ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عنایت کی ہے جب یہ سارے احکامات شریعت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو۔ یہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے، اور اس میں پھر جو وضاحت طلب باتیں ہیں ان کی وضاحت کر دینا، یہ کتنی کمال بات ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو جو اس میں سوالات تھے، ابھی تک ہم نے 2 سوالات کے حوالے سے جانا، یعنی اس میں جو سورت کے شروع میں جو بیان کردہ احکام حلت و حرمت، یعنی جو حرام اور حلال ہیں، اس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت اور ان سے متعلق سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ اس میں خدا کی مباح کردہ چیزوں کو اپنے جی سے حرام ٹھہرانے کی ممانت کی گئی ہے، اور احترام عہد و پیمان کے پہلو سے قسم کے معاملے میں احتیاط کی تاکید اور ارادی قسموں کا کفارہ بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو شراب، جوا اور انصاب و الزام کی قطعی حرمت کا اعلان، اور شراب اور جوئے کی شرعی اور معاشرتی مفاسد، ان کو بیان کیا گیا، اور جو لوگ درجہ بدرجہ تحریم و تحلیل کے معاملے میں خدا کے احکام کا احترام کرتے آئے ہیں، ان کی پچھلی غلطیوں پر کوئی گرفت نہیں، اس کا بیان۔ یہاں تک ہم نے جو سوالات پیدا ہوئے تھے ان کو ہم نے سمجھا، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دی اور جو رخصتیں دیں ان کو ہم نے یہاں تک سمجھا۔ اب ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں جو حالت احرام میں شکار کے حوالے سے ممانت کی گئی، جو ابتدا میں ہم نے دیکھی تھی، وہ ایک سخت آزمائش تھی، تو اس وجہ سے اس معاملے میں بیدار رہنے کی ہدایت، اور غلطی ہو جائے تو اس کے کفارے کی صورت میں کیا کیا جائے گا، نیز اس ممانت میں جس حد تک رخصت ہے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور کعبہ، اسی کے حوالے سے پھر خانہ کعبہ اور اس سے متعلق تمام شعائر کے برابر احترام کرتے رہنے کی تاکید، اور یہ کہ تنبیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اللہ کی ہدایت پہنچا دینا ہے، اس نے پہنچا دی، اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ یاد رکھیں کہ برائی کی کثرت جو ہوتی ہے، برائی کی جواز نہیں بنتی، اس کی دلیل نہیں بنتی کہ اس کو آپ اپنا سکیں، تو برائی کی کثرت برائی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے دانش مندی اور فلاح کی راہ یہی ہے کہ برائی سے بچا جائے۔
آج ہم نے اپنی جو جتنی بھی آیات 4 5 6 ہم پڑھ سکیں گے، اس میں ہم نے یہی 2 باتیں ہیں جن کو دیکھنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت 94 سے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ جو سوال پیدا ہوا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کس طرح سے ہمیں دی جا رہی ہے۔ جی، تو وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں شروع ہی اس بات سے کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب دیا ہے، یہاں 5 سوالات تھے نا جن کو ایڈریس کیا جانا ہے، جس میں سے 2 ہم کر چکے ہیں اور اب تیسرا کر رہے ہیں۔ تو 2 پہلے بھی جو تھے وہ ایمان والوں کو ہی ایڈریس کرتے ہوئے کیے گئے، اور اب تیسرا جو شروع کیا ہے وہ بھی ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان والو، اللہ کسی ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ یعنی کون نہیں ڈرتا یہاں پر اس کو ایڈ کر کے بتایا گیا ہے جو انڈرسٹوڈ ہے۔ احکامات جو ہیں ان کی نوعیت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ احکام ہوتے ہیں جو ابدی مصلحتوں پہ ہوتے ہیں، یعنی جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکم دے دیا جاتا ہے، جیسے بدکاری نہیں کی جانی، زنا نہیں کرنا، اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی ہے۔ یہ ابدی مصلحتوں کے تحت ہوتے ہیں، جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر اور نیکی نکلنی ہوتی ہے، جس سے کہ اچھائی نے پنپنا ہوتا ہے، جس سے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برائی کا رستہ روکا جاتا ہے۔ تو یہ وہ احکامات ہوتے ہیں جو ابدی مصلحتوں کے تحت دیے جاتے ہیں۔ اور ایک احکامات جو ہوتے ہیں ان کی نوعیت ابتلاء کی ہوتی ہے۔ ابتلاء کے احکامات ان کو کہتے ہیں۔ ابتلاء جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یعنی آزمائش کے لیے آپ کو کچھ جو احکامات ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ وہ اس میں اصلاً تو جو جس بات سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، یعنی وہ بات اگر بظاہر آپ دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ یعنی زنا میں تو اخلاقی برائی ہے نا، کسی کا مال ہڑپ کرنے میں تو اخلاقی برائی ہے نا، اخلاقی لحاظ سے برا ہونا جو ہے، برا بیہیو کرنا، یہ ایک انتہائی بری چیز ہے۔ اس کا برا ہونا ہماری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ابتلاء کے قانون پہ ہوتی ہیں، یعنی جو آزمائش کے طور پہ ہوتی ہیں، وہ اس میں اصلاً لگتا ہے کوئی خرابی نہیں، لیکن کسی مصلحت کو سامنے رکھ کے لوگوں کو آزمانے کے لیے یہ احکامات دیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم سبت کے دن کے معاملے یا اس کی نوعیت کو بھی اپنے ذہن میں اگر تازہ کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ابتلاء کی جو احکامات ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ مچھلیوں کا شکار ویسے تو کوئی بری بات نہیں تھی، مچھلیاں حلال ہیں، لیکن ہفتے کے دن چونکہ پابندی کی گئی اور اس دن اچھل اچھل کے بڑھ بڑھ کے شکار سامنے آتا تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ میں نے کوئی حکم دیا ہے تو کون ہے جو میری بات جو ہے اس پہ لبیک کہتا ہے، کون ہے جو میں نے حکم دیا ہے جس بات کو ہر طریقے سے جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے حکم دے دیا ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو اس کو فالو کرتا ہے۔ تو یہ احکامات جو ہوتے ہیں یہ ابتلاء کی نوعیت کے، یعنی آپ کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو دیا جا رہا ہے نا اس وقت حکم، یہ بھی بالکل وہی یہ ابتلاء کے اصول پہ ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ اس کے پیچھے کوئی ابدی مصلحت جو ہے وہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک ابدی مصلحت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سرزمین عرب جو ہے یہ امن کا علاقہ ہے، یہ خدا کا حرم ہے، اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت کا احساس لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس کو سیکیور کر دیا گیا۔ اس کو ہر قسم کے ایسے معاملے سے ماورا یا اونچا کر دیا گیا جس میں
انسانی احتیاجات جن سے کہ رکا جا سکتا ہے ان کو روکا جائے. یعنی شکار ویسے تو ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنی ذات میں کوئی بری چیز ہو، لیکن بہرحال شکار ایک ایسا عمل ہے جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین جس میں کہ حرمت اللہ نے رکھی، وہ اپنا گھر اس کو کہا، اس میں آنے کے لیے باقاعدہ حج کی ایک بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس میں ایک خاص ایک نعمت، برکت، رحمت شامل کی ہوئی ہے، وہ یہاں کے لیے مقرر کیا. تو یہ ایک بڑی بات تھی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ابدی حرمت جو تھی وہ یہ تھی. لیکن اس میں جو ابتلا تھی، یعنی جو ابتلا کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو میرے اس حکم پہ کہ شکار بالکل جائز ہے، اس میں بذات خود کوئی برائی نہیں، لیکن کون ہے جو میری اس بات کو مانتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. تو یہ جو ابتلا کے قانون ہیں اس کے مطابق یہاں پر ان سے یہ کہا جا رہا ہے. تو یہاں سے یہ تیسرے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں اچانک کوئی شکار نظر آ جانے سے جو آزمائش بالخصوص عرب کے لوگوں کو پیش آ سکتی تھی اس سے آگاہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور تقوی کو جانچنا چاہتا ہے، اس لیے خبردار رہو. سبت کے دن جس طرح مچھلیاں دریا سے سر اٹھا کر بنی اسرائیل کو دعوت شکار دیتی تھی، وہی صورت تمہیں بھی پیش آ سکتی ہے. یعنی اسی طرح کی سچویشن تمہارے سامنے بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے تم ذرا اس کے حوالے سے متنبہ ہو جاؤ. تو یہ تنبیہ جس اہمیت کی حامل ہے، یہاں پر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بعض پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے. یعنی جاوید احمد گاندھی صاحب کے فٹ نوٹ میں یہاں پر جو بیان ہوا ہے اس میں آگے تدبر کا یہ اقتباس بھی جو رقم کیا گیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہا ہے. اس میں کہا ہے کہ اس تنبیہ کی اہمیت اچھی طرح سمجھنے کے لیے چند باتیں ذہن میں تازہ کر لیں. ایک تو یہ کہ شکار بجائے خود بڑی رغبت کی چیز ہے، بالخصوص اہل عرب کے لیے جن کی تفریح اور معاش دونوں چیزوں کا انحصار بڑی حد تک اس زمانے میں شکار ہی پر رہا ہے. دوسری یہ کہ جب کسی مرغوب چیز پر کوئی پابندی عائد ہو جائے تو اس کی رغبت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے. عربی میں مثل ہے الانسان حریص العلامہ منع، جس سے انسان کو روک دیا جاتا ہے اس کا وہ بڑا حریص ہو جاتا ہے. اس حرص کا نفسیاتی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ساون کے اندھے کو ہر جگہ ہرا ہرا نظر آتا ہے، اسی طرح اس کو بھی ہر جگہ وہی چیز نظر آنے لگتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو محروم پاتا ہے. اور تیسری یہ جب اصلاً امتحان کے لیے ہوئی تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پیدا فرمائے کہ اس امتحان کا مقصد پورا ہو. تو اس لیے متنبہ کر دیا، اس لیے تنبیہ کر دی، اس لیے بہت وضاحت سے بتا دیا کہ یہ میں تمہیں آزمانے کے لیے دے رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو میرے حکم کے تابع ہو کر فوراً اس چیز پر جو کہ اب اصلاً حرام نہیں ہے، جب میں نے کہہ دیا کہ اس کو تم نے نہیں استعمال کرنا تو وہ اس سے ہاتھ ہٹا لے. یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش یا قانون ابتلا کے تحت ایک سچویشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں جو لوگ وہاں جایا کرتے تھے ان کو ڈالا اور اس کے حوالے سے ان کو گائیڈ لائن دی. تو کیا کہا ایمان والو، اللہ کسی ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا. اور اس میں حقیقت یہ واضح ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کی حرمت کا حکم اپنی نوعیت کے لحاظ سے ابتلا کے احکام میں سے ہے. یعنی وہ احکام جو محض بندوں کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے دیے جاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے.
یہ والی احکامات جو ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہے، اس کا آپ دیکھیں کتنا سخت اس کا سبت والوں کو سزا ملی تھی۔ یہاں انہوں نے جاوید صاحب نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یعنی وہ احکام جو محض بندوں کی وفاداری کا امتحان کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، بندوں کے مسالے کے نقطہ نظر سے وہ چونکہ بے حکمت نظر آتے ہیں، اس لیے خدا کو بن دیکھے ماننے والے اور اس سے بن دیکھے ڈرنے والوں کو دوسروں سے الگ کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ یہاں پر بحث نہیں کرتا، جس نے خدا کو مان لیا ہے، جس نے خدا کو انکنڈیشنلی سرنڈر کر دیا ہے، اس کو بن دیکھے اس کی عظمت کو، اس کے ہونے پہ یقین کر لیا، ایمان لے آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کر لیا ہے دل کی تمام گہرائیوں سے، سچائیوں سے، تو پھر وہ کیا، وہ اس کو بن دیکھے ڈر رہا ہے، بن دیکھے مان رہا ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، تو پھر وہ کون سا ہے؟ وہ دوسروں سے الگ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دینے کے لیے پھر یہ اس طرح کی ابتلا میں بھی مبتلا کرتے ہیں۔ کیسے کہ وہ خدا کو بن دیکھے ماننے اور اس سے بن دیکھے ڈرنے والوں کو دوسروں سے الگ کر دینے کے لیے ایسے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ کسوٹی بن جاتی ہیں، معیار بن جاتی ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ایکچولی ایمان لے کے آیا ہے اور کون ہے جو ہیلے بہانے اور مختلف قسم کے ایسی باتیں کرتا چلا جا رہا ہے جس سے کہ وہ راہ فرار ڈھونڈے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ یہ آزمائش اس لیے پیش آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ممیز کر لے جو غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم اللہ کی طرف سے بات ہے جس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ یہ اس طرح کا جو اس طرح کی آزمائشیں اللہ ابتلا کے اصول کے تحت حکم کرتے ہیں، ان کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو فرمایا پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے حدود سے تجاوز کیا، یعنی سرکشی کی، اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ یہ جہنم کو آخری درجے میں بیان کرنے کے لیے جو مختلف یہاں پر اسلوب بیان کیے جاتے ہیں، دردناک عذاب، عذاب علیم، اور ایسے عذاب جو انسان کو جس کو سوچ کے بھی انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، یہ جہنم کے آخری درجے میں جو وہاں پر ہونے جا رہا ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس طرح کا جو یعنی ایک تو احکام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نوعیت کے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اس پہ بھی عذاب ہے، لیکن اس طرح کے جو احکامات ہیں چونکہ وہ آزمائش کے لیے کیے جا رہے ہیں، تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو ایزی نہ لو، یہ سادے نہیں ہیں، ان کے اوپر تمہارا رویہ جو ہے وہ جانچا جا رہا ہے، تو آپ کو متنبہ ہونا ہے۔ اور کہا کہ ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ پھر دوبارہ ایڈریس کرتے ہوئے ان کو کہا کہ جب تم احرام باندھا ہوا ہے، تم اللہ کی طرف چل پڑے ہو، تم نے اپنے آپ کو اللہ کی نظر، یعنی ایک یہ جو حج ہے، یہ جو عبادت ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اپنا جان کا غلامی میں خدا کی دینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں لبیک کرتے ہوئے۔ تو ہم حالت احرام میں ہوتے ہیں، یعنی ہم نے دنیا کی تمام جو خواہشات معاملات ہوتے ہیں ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، شکار نہ مارو، یہ ممنوع ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، اس کا بدلہ تمہارے معاشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ یعنی اس حکم کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو پھر اس کا بدل لازم دیا جائے گا۔ یعنی کمال، میرا رب قربان جاؤں اس پہ کہ وہ کیسے معاملات میں انسان کو رہنمائی کرتا ہے اس کی ٹریننگ کرنے کے لیے۔ یہاں پر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے،
اول تو اگر آپ سے غلطی سہون ہو گئی، آپ کو احساس نہیں ہوا، تو اس پہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بار بار اس کے حوالے سے پوچھا جب وہ حج کرنے جاتے تھے کہ ہم سے یہ پہلے ہو گیا، یہ بعد میں ہو گیا، یہ ٹھیک طرح ہم کر نہیں سکے، یہ ہو گیا۔ تو ہر بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی اور جیسے وہ گو ہیڈ کا کہہ دیتے ہیں نا، اس طریقے سے اس کو ڈیل کیا۔ لیکن جس میں جب آپ سے عمدن یعنی جانتے بوجھتے آپ نے کچھ ایسا کر لیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا رعایت دینی ہے اللہ نے۔ تو یہاں کہا کہ اس کا بدلہ تمہارے معاشی یعنی جو تم پالتے ہو جانور، پالتو جانوروں میں سے اس کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل یعنی معتبر لوگ، جو کہ سوسائٹی میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کی گواہی جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، ان کو لے کے آئیں گے۔ یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں، تو اس گناہ کے کفارے میں اگر یہ تم نہیں کر سکتے، یعنی یہ تم نے کرنا ہے کہ اسی کے برابر تم نے کفارہ دینے کے لیے جانور کی قربانی کر کے اس کو وہاں پہنچانا ہے۔ کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو رہنے والے ہیں ان کے لیے۔ اگر ایسا تم نہیں کر سکتے تو یا نہیں، تو اس گناہ کے کفارے میں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے، اس کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی کتنا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے، یعنی جتنا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بنتا ہے اتنا ہی تم اس کے حساب سے روزے رکھو، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے، یعنی اللہ کے ہاں قیامت میں اس کی گرفت نہ ہو، وہ یہیں پہ اپنی جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کر کے چلا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس کو لائٹ نہ لیں کہ اگر ہم نے یہ غلطی کمی کوتاہی کر دی ہے تو ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ جو جتنی بھی ہم سزائیں اس دنیا میں رکھتے ہیں، بھگتتے ہیں، جو سزائیں دی جاتی ہیں، یہ اسی اصول پہ ہوتی ہیں کہ آخرت میں آپ کو جو معاملات پیش آنے ہیں، اگر آپ دنیا میں اپنی غلطیوں کی سزا بھگت کے، جو کرائم آپ نے کیے ہیں، جو گناہ آپ نے کیے ہیں، ان سب معاملات کو آپ دنیا میں بھگت کے چلے جاتے ہیں، تو آخرت میں آپ کو اس کے حوالے سے آپ پاک صاف ہو کے جنت کے اہل ہونے کے قریب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سارا بیگیج بھی یہاں سے سمیٹ کے اور اپنے گناہ مزید بھی جو ہیں ساتھ لے کے وہاں پر پہنچنے ہیں، یہاں پر آپ نے کوئی اپنے معاملات جن میں آپ سزا بنتی تھی، جن میں کفارہ بنتا تھا، جس میں آپ سے غلطیاں سہون عمدن جب بھی ہوئیں، آپ نے اس میں کوئی کسی قسم کا رویہ جو ہے وہ ایسا نہیں رکھا کہ چلو اس کو ڈیل کریں پراپرلی اور یہیں سے بھگت کے جائیں، تو پھر آخرت میں تیار ہو جائیں کہ بہت سختی سے آپ کو نپٹا جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہیں کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے کیے کی سزا یہیں چکھ لیں گے، آخرت میں وہ کافی حد تک اس سے پاک ہو جائیں گے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا احسان عظیم کہ جو ہو گیا غلطی سے ہو گیا، پہلے ہو گیا، وہ معاف۔ تو اس سے پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ زبردست ہے اور وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابتلا کے معاملات کوئی اتنی آسان نہیں ہیں، یہ آزمائش کے معاملات جس میں اللہ تعالیٰ نارمل روٹین کی چیزیں جس پہ کسی قسم کی کوئی عقل مانتی نہیں ہے کہ اس پہ پابندی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اس پہ پابندی لگاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اس معاملے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے حساس ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے سارے اس کے معاملے میں جو رعایتیں دی جا سکتی تھیں ان سب کو بیان کر دیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ اس کے باوجود اگر جب اللہ نے معاف کر دیا پچھلے سارے معاملات کو اور پھر وہ اس کو دہراتا جائے گا، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ زبردست ہے اور وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہے نا کہ یہ تنبیہ نہایت سخت ہے، یہ الفاظ یہاں جو استعمال ہو رہے ہیں یہ بڑے سخت الفاظ ہیں
ابتلا کے احکام چونکہ بندوں کی وفاداری کے امتحان ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خلاف ورزی یا ان سے بے پرواہی کی سزا بھی نہایت سخت ہوتی ہے۔ خدا کے ماننے والوں کو اس پر ہمیشہ متنبع رہنا چاہیے۔ یہ جاوید صاحب نے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے تفصیل میں، نیچے ایکسپلین کرتے ہوئے۔ تو یہ ان معاملات کے حوالے سے غور و فکر کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں متنبع رہیں۔ پھر فرمایا اسی جو چل رہا ہے معاملہ، اسی میں اب دریا کے شکار کے حوالے سے بات چلی ہے۔ پہلے تو خشکی کے شکار کی بات ہو رہی ہے، اب آگے بات بڑھی ہے اور کہا تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے، تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زیادہ راہ کے لیے۔ یہ استثناء ہے نا، کیسے؟ کیونکہ خیال یہ تھا کہ چونکہ زمینی شکار حرام کر دیا گیا، تو جو لوگ سمندر سے سفر کر کے آ رہے ہیں، آج کے سمندر کا سفر نہ سمجھیں، یہ اس زمانے کے سمندر کا سفر دیکھیں کہ اس میں ایک خاص طریقے سے لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے جب سمندری سفر کر کے آتے تھے، تو رستے میں زیادہ راہ جو ہے اس میں مچھلی، یعنی جو سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق انسان کے لیے رکھا ہے، وہ ایک بڑا سورس ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کہیں چونکہ خشکی کا شکار حرام کیا ہے، تو کہیں اس پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو سمندری شکار ہے اس کو بھی حرام کر دیا، کیونکہ سمندر کے شکار کا معاملہ فرق ہے، کیونکہ اس میں اگر پابندی لگا دی جاتی تو پھر جو دور دور سے سفر کرنے میں جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا، ان مہینوں کے سفر میں آپ کے لیے زیادہ راہ میں خوراک کی کمی ہونے کا احتمال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے گائیڈ لائن دے دی کہ نہیں، شکار جو سمندری ہے وہ تمہارا حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، خشکی کا شکار البتہ حرام کر دیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے، یعنی خشکی کا شکار حرام ہے، اور جو تم سمندر کے ذریعے پہنچتے ہو تو رستے میں تو زیادہ راہ کے لیے وہ وہاں پر مچھلی کا شکار جو ہے وہ حلال ہے۔ اور فرمایا کہ خشکی کا شکار البتہ حرام کیا گیا، اس کے قریب نہ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ تو یہ اس میں پورے حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت صرف خشکی کے جانوروں کے لیے ہے۔ دریائی جانوروں کا شکار کرنا یا دوسروں کا کیا ہوا خشکی کا شکار کھا لینا، اچھا اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ خود نہیں آپ نے شکار کرنا، لیکن جو حالت احرام میں نہیں ہے، جو وہاں پر سرو کرنے کے لیے لوگ ہیں، جو دور دراز سے آئے ہوئے لوگ وہاں پر بزنس کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے زیادہ راہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی ان کا کیا ہوا شکار بھی کھا لینا جائز ہے۔ تو کہا دریائی جانوروں کے معاملے میں یہ رخصت اس لیے دی گئی کہ خشکی کے سفر میں اگر زیادہ رات تھوٹ جائے تو اسے کسی نہ طریقے سے ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دریائی سفر میں اس طرح کے موقع پر شکار کے سوا کوئی رستہ باقی نہیں بچتا۔ تاہم اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لوگ اس موقع پر رخصت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خشکی کا شکار ہر حال میں ممنوع ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے، جس کی 3 صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ جس طرح کا جانور شکار کیا، اسی قبیل کا کوئی جانور گھریلو چوپاؤں میں سے قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجا جائے، پہلی بات۔ دوسری یہ کہ اگر ممکن ہو تو اس جانور کی قیمت کی نسبت سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، اور اگر یہ بھی دشوار ہے تو اتنے روزے رکھے جائیں جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا کسی شخص پر عائد بنتا ہے، یعنی اسی لحاظ سے اندازہ کر کے آپ اتنے روزے رکھ رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ جانوروں کا بدل کیا ہے، یا اگر جانور کی قربانی کرنی ممکن نہیں ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی، یا اس کے بدلے میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا کتنے روزے رکھے جائیں گے، تو اس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے 2 سکہ آدمی، یعنی جو عدل کر سکتے ہوں وہ کریں گے، تاکہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے نفس کی جانبداری کا کوئی امکان باقی نہ رہے، یعنی نہ بہت سختی اور نہ بہت رعایت۔ یہ طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اڈاپٹ کرتے ہوئے، یعنی بیان کرتے ہوئے اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا۔ تو
یہ ایک اہم بات تھی، یہ ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں سب کو متنبع ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں آزمائش کر رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ کون اس کی بات سن کے لبیک کر رہا ہے اور کون ہے جو ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کے حوالے سے ہمیں بہت متنبع ہونا ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد یعنی یہ بات بیان کر کے کہ یہ اس کے حوالے سے بہت متنبع ہو جاؤ، اب کہا کہ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں قربانی کے جانوروں اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے جن کے گلے میں نظر کی علامتوں کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے ہیں۔ تو کہا کہ حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں یعنی عزت والے مہینے ان کو بھی، یعنی اس میں جو اس سے مراد کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے، قربانی کے جانور بھی جن کو کہ آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ وہاں پر قربانی کے لیے، ان سب جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شعیرہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنی علامتیں، اپنی یہ ایک خاص عزت والی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعر کہا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے تو پھر آپ کے لیے ان سب کے حوالے سے آپ کے دلوں میں اس کے لیے خاص قسم کی عزت اور ایک مقام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ اس میں جو شاعر کا ذکر ہے، یعنی جو علامتیں بیان ہوئی ہیں، وہ نظر کی تمثیل ہیں۔ انسان جب اس تمثیل کا حصہ بن کر بیت الحرم کا سفر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نظر کرنے کے لیے تیار ہو کے جو نظر کی قربانی کے لیے وہ پیش ہوتا ہے حج میں، اس کا سفر اختیار کرتا ہے، تو وہ اس پورا ایک بڑی جو اللہ کا معاملہ ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو انسان جب اس تمثیل کا حصہ بن کر بیت الحرم کا سفر کرتا ہے تو قدم قدم پر جس حقیقت کی یاد دہانی حاصل کرتا ہے ان شعیرہ کے ساتھ، تو وہ یہی ہے کہ اللہ علیم اور خبیر ہے، اور وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمام خشیت اور تقوی اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمان اور اسلام کی روح ہے۔ ہمیں یہ جو اللہ کے علیم اور حکیم ہونے کا احساس ہے نا، یہ ان شاعر کو ہم جب دیکھتے ہیں، جب ہم حج کے سفر پہ نکلتے ہیں، جب ہم کعبہ کے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں جانے کا، تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ ہمارے دماغ میں جو بنیادی چیز کے ساتھ لنک کرتی ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کا علیم اور خبیر ہونے کا احساس، کہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ اور یہ شاعر ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے اندر جو ایک محسوس کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اور اس کے لیے جو عزت، عظمت اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا جو ہمارے اندر اظہار ایک پیدا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ ہمارے وجود کا حصہ بنتی ہے اس کے ذریعے۔ تو یہاں پر یہی امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی یہاں پر اس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو فعلاً بھی بیان کیا ہے اور صفتاً بھی، اس لیے کہ خدا کا علم ماضی، حاضر، مستقبل، ظاہر، باطن، غائب، موجود، مضمر سب پر محیط ہے، یعنی چھپے ہوئے وغیرہ سب پر محیط ہے۔ اور انسان کا خدا کے علم کے متعلق یہی عقیدہ ہے جو اس کے اندر خشیت بالغیب پیدا کرتے ہیں، کیا کہ اللہ علیم اور خبیر ہے۔ کیونکہ جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم ایک کیفیت اپنے اوپر طاری کیے ہوتے ہیں۔ ہم ہر اس چیز کے لیے اپنے اندر وہ ایک خدا سے کنیکٹیوٹی کی حالت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی عزت عظمت کا ایک بڑا ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ علیم، حکیم اور خبیر ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے سارے معاملے جو ہیں ان کو سمجھنا،
ان کے لیے عزت اور توقیر اپنے اندر رکھنا، پیدا ہونا، یہ نیچرل ہو جاتا ہے، اور خود بخود خشیت پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو پھر یہ بتایا کہ اس لیے شعیرہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی وہ علیم اور خبیر ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ پیغمبر پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو کہ پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، سو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ یہاں پر یہ تنبیہ کے بعد تنبیہ کا اسلوب ہے، اور جس چیز کو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو خبردار ہو، تمہارا کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ وہ جس طرح بخشنے والا مہربان ہے، اسی طرح سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی یہ سارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، رعایت پہ رعایت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین معاملہ کر رہے ہیں، لیکن تو اس کو ایزی نہ لو، یہ تنبیہ پہ تنبیہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ہماری بہتری کرنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں اس گول تک پہنچانے کے لیے جس کے ذریعے سے پھر آگے چل کے ہم نے جنت کے حقدار ٹھہرنا ہے، ہماری پاکیزگی کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تنبیہ کے بعد تنبیہ کا اسلوب ہے، اور اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ اگر بخشنے والا مہربان ہے تو اس کو ایزی نہ لو، وہ سختی بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو بھولو نہ کہ وہ سختی بھی پھر اسی طرح کرتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر نے یہ حقیقت تم پر واضح کر دی ہے، اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کر کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری جو ہے اس کو ہلکا کرتے ہوئے یہ بتا دیا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ تم نہیں مان رہے نا، تو اس کی ذمہ دار میرا رسول نہیں ہے جس کو میں نے بھیجا ہے، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے تم تک حق پہنچا دیا، جو میں نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی وہ اس نے پوری کر دیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ تم تک بات پہنچا دے، تو اس نے بات پہنچا دی ہے، ہمارے پیغمبر نے یہ حقیقت تم پہ واضح کی ہے، اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو خدا خیر مطلق اور سراپا حق و عدل ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ ہے تو خیر، سراپا خیر ہے، وہ خیر ہی خیر چاہتا ہے سب کی، لیکن اس نے اپنے اوپر عدل بھی لازم کیا ہوا ہے، وہ حق کے ساتھ ہے، وہ برائی اور بھلائی کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ برائی کی کثرت تمہیں فریفتہ کر لے، یہ ممکن ہے، یعنی ہوتا ہے زندگی میں کہ یہ ایک بڑا ٹپیکل جملہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سارے ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بڑی متنبہ ہونے والی بات ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں متنبہ ہونا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سارے کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر لیں۔ نو، یاد رکھیں کہ برائی کی کثرت تمہیں فریفتہ کر لے، مگر خدا کے ہاں یہ کثرت کوئی وزن نہیں رکھتی، وہ صرف پاکیزگی کو قبول کرے گا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کو لکھ کے اپنی زندگی میں اپنے دل پہ لکھ لیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے پاکیزہ عمل جانے ہیں، پاکیزگی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور آپ کی یہ بات کہ سارے ہی ایسے کر رہے تھے، سب طرف یہ چل رہا تھا تو میں نے بھی چلا لیا تو کیا بات ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ خدا کے ہاں نہیں چلنا۔ وہ صرف پاکیزگی قبول کرے گا، اور اس کے حضور میں وہی لوگ فلاح پائیں گے جو نیکی اور خیر کو اختیار کریں گے۔ نیکی اور خیر کے علاوہ تیسری کوئی راہ نہیں ہے جس کے اوپر چل کے آپ صحیح جگہ پر فلاح میں پہنچ سکیں، خدا کے رستے کو اختیار کر سکیں۔ خدا کا سارا رستہ فرام اے ٹو زی نیکی اور خیر کا رستہ ہے، اور ہر لمحے اس کے بارے میں متنبہ ہو کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ٹھیک رستے پہ ہیں، کیا ہم ٹھیک رستے پہ ہیں، کیا ہم ٹھیک رستے پہ ہیں، یہ ہمیں بار بار دیکھنا اور سوچنا ہے۔ تو فرمایا علم اور عمل کی ناپاکی اور خباثت اس کے ہاں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔
جب آپ کسی چیز میں آپ دیکھیں نا، بڑی ہی ایک بری مثال لگتی ہے، لیکن بہرحال اس کے ذریعے ہم چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے کھانے کے اندر پیشاب کا ایک چھینٹا بھی چلا جائے تو کیا وہ ایک چھینٹا ہے، لیکن کیا وہ آپ کے لیے قابل برداشت رہتا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا اسی لیول کا کام ہے۔ خدا کے ہاں آپ نے پہنچنا ہے نا، تو اپنی ہر معاملے کو پاکیزہ کریں، ہر چیز کے حوالے سے متنبع ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہی کہا کہ کہہ دو کہ پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، خبیث اور طیب بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ سو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔